میں بغیر تمہید کے قرآن کریم کے وہ مقامات کہ جو میں درس قرآن میں بھی گاہے گاہے عرض کرتا رہا، اور ہماری کوشش رہی کہ رمضان شریف کے اندر امت تک زیادہ سے زیادہ قرآن کا پیغام پہنچایا جائے، قرآن اور اسلام کے اصولوں کو بیان کیا جائے۔ یہ بار بار آپ کو بابر کرایا جاتا رہا کہ اسلام بنیادوں پر قائم ہے، اسلام کے کچھ اصول کچھ ضابطے ہیں، اسلام صرف چند رسم و رواج کا نام نہیں ہے، کچھ ظاہر کی جو چیزیں کر لی جائیں، کچھ فارمیلٹیز کو پورا کر لیا جائے، اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام ظاہر و باطن کے اندر اس کی بنیادیں ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس کا اپنا سسٹم ہے۔ اگر وہ اصول وہ بنیادیں ختم ہو جائیں تو پھر اسلام باقی نہیں رہتا، نمازیں باقی نہیں رہتی، روزے باقی نہیں رہتے۔ ان کے لیے ان اصولوں کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن کریم سورہ فتح کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ذرا غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، حبیب ہم نے آپ کو، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جو بھیجنے والا تھا اس نے خود ہی بتا دیا کہ ہم نے کیوں بھیجا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیجنے والے نے خود بتا دیا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ مایا کہ حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، پوری امت کی گواہی دیں گے آپ، ہم نے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ نبی کو بھیجنے کا مقصد بتا دیا کہ تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ، یہ بھیجنے کا مقصد ہے۔ نبی آیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ۔ اگر نبی کا بیچ میں واسطہ نہ ہو تو ایمان لانے کے کوئی جو ہے سبب نظر نہیں آتا، کوئی واسطہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کو کیسے مانو گے؟ اللہ کے بارے میں تمہارے پاس کیا نظریات ہونے چاہیے؟ تمہیں کیا پتہ ہے کہ آخرت کیا ہے؟ تمہیں کیا پتہ ہے کہ جنت و دوزخ کے تصورات کیا ہیں؟ تمہیں کیا پتہ مرنے کے بعد قبر میں مٹی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ کون بتائے گا تمہیں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ جب تم رسول پر ایمان لاؤ گے تو پھر تمہیں یہ باتیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ اس کے بعد فرمایا لِتُؤْمِنُوا، ایمان کی بات ہو گئی۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا، یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں، یہ تعلق ہے، یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جس کو آج جمعۃ المبارک میں خاص طور پر سمجھنے چاہیے۔ اس دور پرفتن کے اندر، دور پرآشوب کے اندر یہ باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایمان کی بات ہو گئی۔ نبی اس لیے آیا کہ نبی آ کر ہمیں اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے تقاضے بتائے۔ ایمان کی بات ہو گئی۔ ایمان کے بعد اب کیا ہے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ امت سے کہا جا رہا ہے، اور تم اس رسول کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، اس نبی کا ادب کرو۔ ایمان کے بعد ادب کی بات کی گئی ہے۔ آپ غور کیجیے آیت کریمہ پر، آپ اس میتھڈ سے قرآن کو سمجھیں جو قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان کے بعد تمہیں ادب کرنا ہوگا۔ نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، زکوٰۃ اور حج کا تذکرہ بھی نہیں آیا، وہ بعد میں ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ عبادت ہے، عبادت بعد میں ہے۔ ایمان کے فوراً بعد عبادت کا تذکرہ نہیں ہوا۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ تسبیح کرنے والوں، یہ نماز کے پیچھے بھاگنے والوں، یہ سب ٹھیک ہے، اسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے رسول کی تعظیم کرنی ہوگی، اس سے پہلے رسول کا ادب کرنا ہوگا۔ یہ ہماری بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے۔ یہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ رسول کی بات اتنی اعلیٰ ہے کہ ایمان کے بعد ہم نے رسول کا ادب بیان کیا ہے۔ اس لیے اب یہ دیکھیں کہ آیت کریمہ بالکل واضح ہے کہ جس میں ادب اور تعظیم، اور یہ نہیں کہا کہ صرف تعظیم کرو، کہا بہت زیادہ تعظیم کرو، بہت زیادہ ادب کرو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ صرف تعظیم کر لینا، اس میں مبالغہ کرو تعظیم کرنے میں، ادب کرنے میں۔ اب دیکھیں آج عجیب و غریب زمانہ جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز کا ذکر اللہ نے کہا کہ ادب کرو، تو ادب کرنے کا حکم دیا گیا تو بے ادبی سے ڈرنا چاہیے تھا، بے ادبی سے ڈرنا چاہیے تھا، گستاخی سے ڈرنا چاہیے تھا، توہین سے ڈرنا چاہیے تھا،
ڈر تو اس چیز سے لگتا ہے کہ یار بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، چونکہ اللہ نے ایمان کے بعد ادب کا ذکر کیا ہے اور عزت کا ذکر کیا ہے، توقیر کا ذکر کیا ہے، احترام کا ذکر کیا ہے۔ لیکن زمانہ دیکھیں کیسا آ گیا کہ اس زمانے میں لوگ اب ادب سے ڈر رہے ہیں، ادب کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ زمانہ ایسا ہو گیا اب کہ آج ہم ادب کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ہاتھ باندھ لیں گے تو جناب شرک تو نہیں ہو گیا؟ اگر کوئی یا رسول اللہ کہہ کر کوئی ندا کر دے تو شرک تو نہیں ہو گیا؟ بے ادبی تو نہیں ہو گئی؟ بتائیے آپ، یعنی جو ادب کے تقاضے تھے وہ ادب کے تقاضوں کو آپ نے بے ادبی بنا دیا۔ یعنی اگر کوئی رسول پاک کی محبت میں روئے تو کہتے ہیں کہ یہ رو کیوں رہا ہے، رونا نہیں چاہیے۔ کیوں بھائی؟ عبادت کرو بس اللہ کے لیے، خضوع اللہ کے لیے۔ یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا تھا، جس پہ پابند کیا گیا تھا کہ تم نے رسول اللہ کا ادب کرنا ہے، ادب سکھانا ہے۔ جب میں خدا ہو کے ادب سکھا رہا ہوں تو تم تو بندے ہو، تم تو امتی ہو، تمہارا تو زیادہ حق بنتا تھا۔ تو اب آپ جائیں روضہ رسول پر تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ادب کرنے والوں کو بٹھانا چاہیے تھا، تب وہاں پر کیا بٹھایا جاتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو، یہ تو جناب نہیں کرو، یہاں پر ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ دیکھیں آپ بجائے ادب سکھانے کے ہاتھ باندھنا، تو کس کے سامنے ہاتھ باندھیں؟ باپ کے سامنے ہاتھ باندھنا جائز ہے، استاد اور ٹیچر کے سامنے ہاتھ باندھنا جائز ہے، رسول کے سامنے نہیں۔ الٹا کر دیا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا تھا، یعنی ادب سے ہمیں گستاخی سے، بے ادبی سے ڈرنا تھا، ہمیں بے ادبی اور گستاخی کی طرف لگا دیا، کہا نہیں یہ نہیں کرو۔ اچھا کسی کی آنکھ سے آنسو گرنے لگ جائے تو کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، رویا دھویا مت کرو۔ بتائیے آپ، جو رسول پاک کے لیے نہیں روئے گا تو وہ اللہ کے لیے کیا روئے گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں تڑپے گا تو وہ دین کے لیے کیا تڑپے گا؟ تم نے سارے راستے بند کر دیے، تم نے سارے دروازے بند کر دیے، تم نے کہا نہیں نہیں ادب نہیں ہونا چاہیے، ادب پہ پابندی لگا دی اور بے ادبی کا دروازہ کھول دیا۔ یہ آج ہم جس چیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے، کھڑے کر دیے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے، جناب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو۔ لیکن جب صدیوں سے ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کا طریقہ، جب قرآن پڑھا مسلمانوں نے تو مسلمانوں نے کیا سمجھا اس سے؟ ادب کرتے چلے آئے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء، صحابہ جاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتے تھے، آقا کے دربار میں جاتے تھے، ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، ادب کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، تبع تابعین آئے، انہوں نے ادب کے طریقے سکھائے کہ یہاں پہ سانس بھی لو تو احتیاط سے لو، غلطی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، چونکہ یہاں پر ایمان کے بعد ادب کا ذکر ہے۔ نماز روزے تو صحیح ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن ادب نہیں ہوگا تو سب ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ادب گاہے زیر آسمان زیر شناز اتر، نصب می گم کردہ آیت جنید و بایزید نہیں جا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، جنید بھی آئے، بایزید بھی آئے، رومی بھی آئے، جامی بھی آئے، اللہ اکبر، ابو بکر خراز آئے، امام اعظم ابو حنیفہ آئے، یہ سب جاتے رہے ہیں اس دربار میں۔ یہ آج کوئی انوکھا کام نہیں ہو رہا ہے، وہ جاتے تھے تو وہاں سانس لیتے تھے تو کہتے سانس بھی آہستہ لو، ادب گاہے زیر آسمان زیر عرش ناز اتر۔ عرش سے بھی نازک ہے یہ معاملہ، اس لیے کہ اگر سانس بھی تیز ہو جائے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آہستہ آہستہ سانس لو، گفتگو تو بہت دور کی بات ہے، الفاظ کا چناؤ تو بات کی بات ہے، چناؤ تو بعد میں کریں گے، کن الفاظ کو اس بارگاہ میں کرنا ہوگا، کس الفاظ کو اس دربار کے اندر عرض کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہزار بار بھی شویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ یہ تو الفاظ کے چناؤ کی بات تو بعد میں آئے گی، لیکن یہاں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام جو ساری زندگی قیام اللیل کرنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے، تہجد گزار، شب زندہ دار، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے تھے تو آہستہ آہستہ سانس لیتے تھے کہ سانس لینا بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ادب کے طریقے ہمیں ہمارے اسلاف نے سکھائے ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ ادب ایسے کرنا ہے، ادب کے طور طریقے بتائے گئے ہیں، اور ادب کے طور طریقے کے ساتھ ہر زمانے میں لوگ جو ہے وہ اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بارگاہ میں جانے کا ادب، حضور نبی کریم علیہ السلام کی محفلوں کا ادب، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کا ادب، ان کے تبرکات کا ادب، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کا ادب، آپ کی آل کا ادب، آپ کے اصحاب کا ادب، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کیوں چلا آ رہا ہے؟ چونکہ یہ قرآن کی روح ہے، قرآن کی منشا ہے، قرآن تقاضا کر رہا ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے نماز روزہ بعد میں کریں گے، پہلے میرے مصطفیٰ کی تعظیم کریں گے، میرے مصطفیٰ کا ادب کریں گے۔
یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، میں قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ آج کے اس جمعہ المبارک میں یہ پیغام ہمیں لے کر جانا ہے۔ سامنے ذی احتشام، آج دیکھیں، غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے لوگ، اچھا ایسے بھی زمانہ آیا کہ بڑے بڑے لوگ جناب آئے کہ جو صرف توحید کی بات کرتے ہیں صاحب، صرف توحید کی بات، توحید کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ رسول کی بات کریں تو ان کو بیعت بھی نظر آتی ہے کہ نہیں بھائی بس رسول کی بات جو ہے نہیں کروں گا، اللہ کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ کوئی آج نئی بات نہیں، رسول کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ حضور کے زمانے میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا توحیدی تھا، توحید کرتا تھا، توحید پر عمل کرتا تھا، نماز بڑا پڑھتا تھا، نماز تھی اس کے پاس، زکوٰۃ دیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، بڑا اللہ والا آدمی تھا صاحب، بڑا اللہ والا آدمی، ایسا اللہ والا آدمی کہ جناب اس نے کیا کیا، حضرت علی پر شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ یہ اللہ والا آدمی تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، کہ اگر آپ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرتے ہوئے نہیں آئیں گے اور حضور کی تعظیم و توقیر کرتے ہوئے نہیں آئیں گے، صرف اللہ اللہ کرے جائیں گے آپ، اور صرف نماز روزہ پر آپ کا پورا دین اور ایمان جو ہے وہاں پر آ کر بس یہی رک جائے گا، تو دیکھو آج کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اس زمانے میں اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، نمازیں پڑھتا تھا، گٹے بنے ہوئے تھے اس کے، تو کیا تھا صاحب، کیا نام تھا اس کا، جس نے حضرت علی پر شرک کا فتویٰ لگا دیا؟ ابن ملجم۔ صرف اور صرف شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ شرک کے فتوے کو لگاتے لگاتے اس قدر آگے بڑھ گئی یہ قوم، توحید کا نام لے لے کر، آقا دو جہاں کے دین کا نام لے لے کر، امامے سجا کر، یہ جبہ و دستار سجا کر، اس قوم نے کیا کیا؟ حضرت علی خود فرماتے ہیں یوم علی پر، چونکہ ہم نے تذکرہ کم کیا تھا کیونکہ موقع نہیں لگا، لیکن اسی ضمن میں حضرت علی کی شان عرض کرتا چلوں۔ حضرت علی کے خواب میں آقا دو جہاں تشریف لائے، اللہ اکبر، حضور سے مکالمہ ہوا تو حضرت علی نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے۔ حضرت علی نے جا کر عرض کیا آقا دو جہاں کی بارگاہ میں، یہ امت نے بہت ستایا، کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو مجھے دین سے باہر نکال دیا ہے۔ نظر لگا رہے ہیں آپ، حضرت علی کو دین سے باہر نکال دیا۔ بتاؤ، اللہ اکبر، جس کے گھر میں فاطمۃ الزہرا ہے، جنتی عورتوں کی سردار جس کے گھر میں ہے، جس کا بیٹا جنتی جوانوں کا سردار ہے، اس کو کافر بنا دیا، اس کو مشرک بنا دیا۔ یہ سب ہوا ہے، ہوتا رہا ہے، اور صرف یہاں تک نہیں ہوا میرے بھائیوں۔ حضور کے دربار میں جب حضرت علی نے عرض کیا، کہا کہ میرے آقا اس امت نے بہت ستایا ہے، تو پھر جب آپ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد وہی شخص جو توحید کا دعوے دار تھا، جو نماز روزہ رکھنے، عیسائی نہیں تھا، یہودی نہیں تھا، ان کی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے اپنے لوگوں کے اپنے اندر کے حال کو دیکھ لیں آپ۔ یہ جو بڑے بڑے مسجدیں بنا کر، اور جہاں پر توحید کی بات صرف کی جائے اور رسول اللہ کا ادب کا ذکر نہ کیا جائے، تو وہ کون سا قرآن ہے، وہ کون سی حدیث طیبہ ہے کہ جس میں ایمان کے بعد ڈائریکٹ نماز ہے؟ ہمارے پاس جو قرآن ہے، تمہارے گھروں میں جو قرآن ہے، ساری کائنات میں جو قرآن ہے، اس قرآن کے اندر تو اللہ فرماتا ہے ایمان کے بعد میرے نبی کا ادب کرنا ہے تمہیں۔ باتیں بعد میں ہوں گی، تو سبحوا بکرۃ و اصیلا، عزم ذی وقار۔ پھر اس نے حضرت علی کو شہید کر دیا، حضرت علی کو اس نے قتل کر دیا۔ شہادت علی کسی عیسائی کے ہاتھ سے نہیں ہوئی، شہادت علی کسی یہودی کے ہاتھ سے نہیں ہوئی، یہ وہی توحید اور کلمہ پڑھنے والا انسان اور بہت زیادہ پارسا اپنے آپ کو کہنے والا، جانتے ہیں آپ، اس شخص نے حضرت علی کو شہید کیا۔ تو لوگوں کا غم و غصہ بہت بڑا، لوگ بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ حضرت علی کو شہید کرنے کے بعد ایک عجیب کیفیت ہو گئی، ایک عجیب فتنہ، ایک عجیب فساد پیدا ہو گیا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ داماد رسول کو شہید کرنے والے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس امت کا غم و غصہ دیکھیں آپ، انہوں نے پھر کوئی انتظار نہیں کیا، لوگوں نے تلواریں لی ہوئی تھیں، انہوں نے جناب اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ پتہ ہے آپ کو، جب اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے نا، اس کے بعد اس کے زبان کو پکڑ کر کھینچنے لگے لوگ، جس زبان سے وہ فتوے لگاتا تھا۔ جب ابن ملجم کی زبان کو پکڑا نا، تو لوگوں سے کہنے لگا دیکھو دیکھو، بات سنو، میرے ہاتھ کاٹ دیے تم نے، میرے پاؤں کاٹ دیے، میرے زبان کو نہ کاٹو۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں، زبان کو کیوں نہ کاٹیں؟ کہا میں اس زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ بتائیے آپ، یہ کیسا اللہ کو یاد کرنا ہے؟ یہ کیسا ذکر الہی جس میں زہر گھولا جا رہا ہے؟
یہ کون سا رس ہے جس کے اندر زہر ملا کے قوم کو پلایا جا رہا ہے؟ اس زبان کو نہ کاٹو، اس سے میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اور ہاتھ سے داماد رسول کو شہید کیا تو تجھے اس وقت شرم نہیں آئی؟ اس زبان سے اس علی کو شہید کیا، علی کو شرک کے فتوے لگائے جس کے بارے میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے۔ وہ سب بھول گئے۔ تو یہ قوم یہ کرتی رہی۔ یہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے صرف توحید کو سب کچھ سمجھ لیا ان کا دل نہیں پگھلا۔ دل پگھلتا اسی کا ہے کہ جو رسول اللہ کے سامنے آ کر جھک جاتا ہے۔ حضور کے سامنے جو جھکے گا اس کا دل پگھلے گا، کسی اور کا دل نہیں پگھلے گا، کسی اور کا دل نہیں تڑپے گا۔ تڑپنے والے وہی ہوں گے جو بارگاہ مصطفیٰ میں تڑپتے ہیں۔ حاضر ذی وقار کی پوری امت کی تعریف آپ پڑھیں، وقت اتنا نہیں کہ میں ساری چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ حاضر ذی وقار، اب آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہیں تک بات ہوئی، آپ اس سے پہلے چلے جائیں اور ایک اور شخصیت ہے، ایک اور ذات ہے، اس کا بھی ذکر آپ سن لیجئے، جو قرآن کریم میں 7 مرتبہ اللہ نے جس کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ میں تجھے تو مانوں گا، میں تجھے مانوں گا، تجھے سجدہ کروں گا، انہیں نہیں مانوں گا، رسول کو نہیں مانوں گا، اس کو سجدہ نہیں کروں گا، آدم کو نہیں مانوں گا۔ ابلیس کا کیا تھا؟ توحید کو مانتا تھا۔ دیکھیں آپ کہ دنیا کی تاریخ بتا رہی ہے کہ گڑبڑ کہاں سے شروع ہوئی، توحید کے انکار سے شروع نہیں ہوئی ہے۔ نہیں سمجھا؟ ابلیس توحید کے انکار کی وجہ سے نہیں ہوا۔ نکل جا، تو مجھے نہیں مانتا تو نکل جا۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا سجدہ نہیں کیا، تو کس کو سجدہ نہیں کیا؟ رسول کو نہیں کیا نا، پیغمبر کو نہیں کیا نا۔ اللہ نے کہا کہ اس کو سجدہ کر، نہیں تجھے تو مانوں گا، اسے نہیں مانوں گا، تجھے سجدہ کروں گا، اسے نہیں کروں گا۔ کچھ سمجھو لوگوں کہ نبی کا دربار کیا دربار ہے۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ تو مجھے تو مانے لیکن میرے فرستادہ کو، میرے پیغمبر کو نہیں مانتا، نکل جا، دفع ہو جا۔ مجھے ایسے توحید نہیں چاہیے جو رسول کے لفافے کے اندر لپیٹ کے نہ پیش کیا جائے، ایسی توحید نہیں چاہیے۔ اللہ نے نکال دیا اسے، جنت میں تھا وہ، نکال دیا گیا، بھگا دیا گیا۔ یہ سب ہمارے لیے ضابطے اصول بتا دیے گئے قرآن کریم کے اندر۔ چلیے آگے چلیے، اور تو آپ کو پتہ چلے گا ایمان کے بعد نماز روزے کا ذکر تو نہیں کیا گیا بلکہ بتایا گیا کہ رسول کی تعظیم کرو۔ اچھا، اس تعظیم کو کیسے کرنا ہے؟ اس کے فوراً بعد، سورہ فتح کے فوراً بعد قرآن کریم کو مطالعہ کریں، ذرا کھولیں پڑھیں۔ سورہ فتح کے فوراً بعد سورہ حجرات ہے۔ اسلامی سوسائٹی کے بڑے بڑے معاملات کو ڈسکس کیا گیا سورہ حجرات کے اندر، ٹھیک ہے؟ غیبت نہیں کرو، صحیح ہے؟ اے ایمان والو، تمہارے پاس اگر کوئی خبر لے کر آ جائے چھان بین کرو، تحقیق کر لو۔ یہ مسائل کو بیان کیا گیا، بڑے بڑے معاملات کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس سے پہلے کیا کہا گیا؟ کہا کہ دیکھو یہ معاملہ سب بعد میں ہے، تمہاری سوسائٹی بعد میں ہے، تمہاری معاشرت بعد میں ہے، تمہارا سسٹم بعد میں ہے، لیکن پہلے اصول اور ضابطے کو سمجھو کہ اسلامی سوسائٹی کی بنیادیں، یعنی پورے معاشرے پر کیا چیز چھائی رہنی چاہیے، کیا چیز کی چھاپ لگنی چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کہا کہ سب سے پہلے جو بنیاد ہے سورہ حجرات کے اندر، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ رسول سے آگے سنا ہے آپ نے؟ ہمارا یہ معاشرہ سن رہا ہے، معاشرے کی بات ہو رہی ہے، معاشرے نے سنا ہے کیا کہا اللہ نے؟ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ سے کون آگے بڑھے گا؟ قرآن کہہ رہا اللہ سے آگے نہ بڑھو، رسول سے آگے۔ ہے کسی میں مجال جو اللہ سے بڑھ سکتا ہے؟ آج کوئی ہے طاقت جو اللہ سے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی طاقت نہیں، کوئی ذات نہیں جو اللہ سے بڑھ جائے۔ لیکن اللہ نے اپنے تعظیم کے لیے، اللہ نے اپنی عظمت کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کی عظمت کے لیے فرمایا، کہا کہ مجھ سے اور میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ کہا کہ تمہارے درمیان رسول ہے، میں تو بھی تمہارے درمیان نہیں اس انداز میں، میں اپنے علم کے ذریعے ہوں، میں اپنے قدرت کے ذریعے ہوں، لیکن یاد رکھو تمہارے درمیان میں نے رسول بھیج دیا ہے، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ توجہ، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ کیوں؟ اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو اللہ سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ یعنی اس کا ادب کرو گے تو اللہ کا ادب، یہاں سے بات چلے گی وہاں تک پہنچے گی، اور اس کی گستاخی
اللہ کی گستاخی، اس کی بے ادبی، اللہ کی بے ادبی۔ تو کہا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا کیا انہوں نے؟ قربانی کر لی پہلے رسول اللہ سے۔ یہ آیات بار بار سنی آپ نے، یہ بار بار دہرانا اس لیے مقصد ہے کہ ان مضامین کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ کہا کہ قربانی کر لی تھی، کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا، بس قربانی تھی نا، جانور ذبح کیا، اللہ کے نام پر کیا، لیکن کیا نہیں کیا؟ صرف ایک کام نہیں کیا کہ رسول نے پہلے قربانی نہیں کی، رسول کی قربانی سے پہلے کر لیا، بڑھ گئے آگے، رسول سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے کہا تمہاری قربانی بھی مجھے نہیں چاہیے، تم نمازوں کی باتیں کرتے، تم زکوٰۃ روزے کی، دیکھو قرآن نے قربانی کیا تو اللہ نے کہا تمہاری قربانی دوبارہ قربانی کرو، میرے رسول کے بعد قربانی کرو، میرے رسول کر لے تو اس کی اتباع میں آنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھو۔ اس کے بعد پھر ادب سکھایا گیا اور بتایا گیا ادب کیا ہے۔ ادب، اللہ اکبر، ادب جس معاشرے سے نکل جائے گا، یعنی یوں سمجھ لیجیے آپ، اگر کوئی اسلام کی تعریف پوچھنا چاہتا ہے تو اس کی سراسر تعریف یہ ہے کہ اسلام سراپا ادب کا نام ہے، ادب کا نام ہے، ادب کے بغیر کچھ نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ خود ادب سکھا رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آیت میں فرمایا نا اے ایمان والو، بڑھنا تو بڑی بات ہے، اب ذرا سا آواز اونچی نہ کرو، الفاظ تو چناؤ کی بات تو بعد میں ہے، خاکے واقع یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں نا، ابھی تو یہاں صرف اونچی آواز۔ اب اہل عرب کا معمول کیا، آج بھی اہل عرب کو دیکھیں گے آپ تو اہل عرب اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، زور زور سے باتیں کرتے ہیں، ان کی عادت ہے، ان کا کلچر ہے، لائف اسٹائل ہے اہل عرب کا۔ اس زمانے میں بھی ایسی کرتے تھے، اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے تھے۔ تو کہا کہ اے ایمان والو، ایسے نہیں، کجہر بعضکم لبعض، کیا آپس میں جس طرح اونچی آواز میں بات کرتے ہو ایسے مت کرنا، کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر تم نے آواز اونچی کی، آواز میں بھی ادب ہے، آواز کو بھی پست رکھنا، اللہ کے رسول کے دربار میں آواز کو پست رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، اس میں بھی ادب کرنا ہے۔ عمل تو بہت دور کی بات، قدم تو بہت دور کی بات، کہا جب گفتگو کرو تو کہا کہ اس میں بھی ادب ہونا چاہیے، اور اگر تم نے نہیں کیا تو کیا فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اعمال کیوں ضائع ہو جائیں گے؟ اعمال ضائع ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یاد رکھو عمل اس لیے ضائع ہوگا کہ عمل کی بنیاد ایمان ہے، عمل کھڑا ہے ایمان پر، عمل کی عمارت ایمان پر کھڑی ہے۔ تو نماز روزہ زکوٰۃ کرتا ہے میرے بھائی، یہ بتا کہ تو کلمہ پڑھے گا نہیں تو تیری نماز کس کام کی ہے؟ تو پہلے نماز سے پہلے کلمہ ہے نا، توحید کا کلمہ ہے، رسالت کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھیں گے آپ، اور کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان ہوں گے، تب نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تیرے اعمال ضائع کر دوں گا۔ اس میں بھی بتا دیا کہ مالک اعمال کیوں ضائع ہوئے، آواز ہی تو اونچی ہوئی ہے، کہا کہ اس لیے ضائع کروں گا کہ تو بنیادوں کو بھول گیا ہے، تیری بنیاد ختم ہو گئی ہے۔ عمل کی بنیاد ایمان تھی، اور ایمان کی جان مصطفیٰ کا ادب تھا۔ سمجھ آ رہی بات؟ قرآن سمجھ رہے ہو؟ قرآن کریم فرقان حمید کے اصول و ضابطے کو سمجھے۔ جب بنیاد ہی نہیں رہے گی تو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہے، تو جا کر 1000 مرتبہ خانے کعبہ کا طواف کر لے، تیرے دل میں ادب مصطفیٰ نہیں ہے تو اللہ کو اس نماز، اس روزے، اس زکوٰۃ، اس طواف کے، اس کعبے کے گرد جا کر تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا جب تک اس پتھر کو نہیں چومے گا جس نے مصطفیٰ کو چوما۔ مصطفیٰ نے چوما، اس لیے چومتے ہیں کہ سارے پتھر نکال دیے، مصطفیٰ نے چوما تو بھی چومتا ہے، تو مصطفیٰ کی اتباع میں ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب اللہ جل وعلا شانہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو حضرت ذی وقار جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ جو ادب سکھایا ہے کہ ادب نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ 295C، یہ 295C جو ہے، یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، آئین ہے، یہ قرآن کریم کی روح ہے۔ یہ آئین، یہ پورا کا پورا یعنی ادب مصطفیٰ، کہ جو گستاخی کرے گا اس کی سزا ہے۔ یہ سمجھ آئی بات؟ جی سمجھ آئی بات کہ 295C کے بارے میں جو یعنی ہماری حرزہ سرائی ہوتی ہے، یہ پورا سیناریو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن کے ان سارے اصولوں کو سامنے رکھیں
اور انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر 295C کا جو آئین ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ گستاخ رسول، جس نے رسول پاک کے لیے کوئی ہلکی زبان استعمال کی، ہلکے الفاظ استعمال کیے، نبی کریم کی گستاخی کی، تو کیا فرمایا گیا؟ کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہی ہے نا کہ جو ادب نہ کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ بتائیں یہ قرآن کے روح کے خلاف ہے؟ گویا کہ 295C کی بات ختم کرنا قرآن کریم فرقان حمید کا انکار کرنا ہے، احادیث طیبہ کا انکار کرنا ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین کا انکار کرنا ہے، کیونکہ اگر نبی کا ادب نہیں رہے گا تو معاشرہ چل نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ادب سکھایا ہمیں، اللہ اکبر۔ اب یہ ادب کیسے آئے گا؟ یہ ادب آئے گا، اپنے بچوں کو ادب سکھانا ہے ہم نے، یہ ادب بتانا ہے ہم نے۔ یہ ادب کیسے آئے گا؟ ادب والوں کی مجلسوں میں آئے گا، ادب والوں کے پاس بیٹھنے سے آئے گا۔ حضرت علی کے فرامین میں سے میں نے پڑھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کو ادب سکھایا کرتا تھا۔ حضرت علی اپنے ساتھیوں کو ادب سکھایا کرتے تھے۔ آج کے بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھائیے، اپنے بچوں کو ادب سکھائیے آپ۔ پچھلی قوموں کا کیا عالم تھا؟ پچھلی قوموں کو اٹھا کر دے، یہود و نصارہ برباد کب ہوئی؟ یہود و نصارہ نے جب نبی کی توہین کی ہے برباد ہو گئی، انبیاء کی گستاخی شروع کی، برباد ہو گئی۔ اور جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اٹھائیں پورے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں، وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ یہودی جو نبی کریم علیہ السلام کا نام دیکھتے تھے تو دیکھ کر آنکھوں سے لگاتے تھے، چومتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ادب کا صلہ یہ دیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ عبداللہ بن سلام ان میں سے ایک صحابی ہیں، یہودیوں کے عالم ہیں، لیکن وہ گستاخ نہیں تھے، آقا دو جہاں کے باادب تھے۔ اور جو بے ادب رہا اللہ نے ان کو قتل کر دیا، ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ ایک میں آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اللہ اکبر، درود پاک پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ اصول کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ اصول کیا ہے؟ ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کہا اللہ نے، اب اس کی حفاظت کیسے ہے؟ وہ کیسے حفاظت کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن ہم نے نازل کیا، توجہ ہے آپ کی؟ جی سبحان اللہ۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے۔ اب وہ حفاظت کیسے ہوگی؟ وہ اپنے بندوں سے کرواتا ہے۔ حفاظت اللہ کی طرف سے، من جانب اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اب حفاظت کیسے ہوگی؟ کہا کہ میں حافظ قرآن پیدا کروں گا، میں قرآن لکھنے والے لوگ پیدا کروں گا، میں قرآن کے چھاپا خانے بناؤں گا، تاکہ مشینری تم بناؤ، تاکہ تم اس کو شائع کرو، چھاپو۔ یہ کیا ہے یہ سب کچھ؟ یعنی کہ چھاپا خانے، لکھنا، طباعت کرنا، بائنڈنگ کرنا، قرآن یاد کرنا، مدارس بنانا، مدارس کے اندر طلباء کا بیٹھنا، مدارس کے اندر حفاظ کا بیٹھنا، علماء کا بیٹھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب اللہ کے اس نظام حفاظت کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل سے یہ فیصلہ کیا، حفاظت تو میں کروں گا لیکن اپنے بندوں کے ذریعے کرواؤں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے سمجھا کہ حفاظت کیسے ہوگی؟ پھر اس نے کہا کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ ڈیپینڈنٹ ہے اس پر کہ تم کرو یا نہ کرو، اگر تم سارے کے سارے مل کر اس کی حفاظت نہیں کرتے تو نہ کرو، میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اپنے قرآن کی خود حفاظت کروں گا۔ بتا دیا اس نے، اصول بتا دیا، ضابطے بتا دیے کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی۔ وہ سمجھ رہے ہو؟ حافظ قرآن کے ذریعے، طباعت کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، لائبریری کے ذریعے، چھاپا خانے کے ذریعے اللہ نے فرمایا ایسے حفاظت کی جائے گی۔ اب دوسرے مقام پر فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انک کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں۔ اے ناموس مصطفیٰ کے پہرے دارو، تمہارے لیے خالص کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم کافی ہیں حبیب، یہ جو مذاق کرنے والے ہیں ہم کافی ہیں، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم نازل کرنے والے ہم ہیں تو ہم حفاظت کریں گے، ہماری حفاظت ہی کافی ہے۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ حبیب یاد رکھو ہم کافی ہیں، تو اب اللہ کافی ہے، گستاخ رسول کو سزا دینے کے لیے اللہ کافی ہے، ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، تو اللہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ وہ اپنے بندوں سے کروائے گا نا، یہ نفاذ بندے کریں گے نا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ جس طرح قرآن کی حفاظت بندوں کے ذریعے ہے، ایسے ناموس رسالت، یہ پارلیمنٹ اس لیے تھوڑی بنایا ہے
کہ تم وہاں پر آ کر بس خالی قرآن پڑھو، نعت مصطفیٰ پڑھو اور 4-5 بلیں پیش کر دو. اس لیے نہیں بنایا، اس لیے بنایا ہے تاکہ میرے مصطفیٰ کے ناموس کی حفاظت کرو تم یہاں پر. نہیں سمجھا؟ 295 سیٹ تم نہیں بنایا اس پارلیمنٹ کے اندر، تو اب کسی غیر مسلم ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اسے کیسے ختم کر دو گے جو قرآن کریم کا مدعا ہے؟ میں ایک بات ہی آپ کے سامنے سے رکھوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. جنہوں نے گستاخیاں کی، اب ہم یہاں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں ہانکتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. یار مولانا صاحب کو دیکھو ہوتا کیا ہے یار، یہ جب جمعہ ہو 4-5 جمعے کے بعد یہ ناموس کی بات کرتے ہیں. بھائی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذہن میں آتا ہوگا نا، ہیں جی یار ہمارے فائدہ، بھائی وہ تو جو حکومت کرے گی تو فلاں کرے گی اور جو لوگ کریں گے وہی ہوگا. ہم نے کہا اچھا حدیث پڑھو تمہیں سمجھ آ جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ کہہ دیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صائبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ دخلت علی عائشہ، میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک نیزہ رکھا تھا. ایک نیزہ جو کیا کہتے ہیں گھونپنے کے اور قتل کرنے کے کام آتا ہے، وہ عرب کے پاس ہوتا تھا نیزہ. بس مجمع بیدار رہے تو میرا یہاں بولنا جو ہے وہ بالکل کامیاب ہو جائے گا اور میں سمجھ جاؤں گا کہ اللہ تیرے دربار میں جو کہا ہے وہ تیری جانب سے تو قبول ہو ہی جائے گا. مجمع بیدار رہے بس. میں سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی ماں کا ذکر کر رہا ہوں، بس یہ بات ختم کر رہا ہوں، میں یہ پیغام دے کر ختم کر رہا ہوں. یا ام المومنین ما تصنعین بہذا، اے ام المومنین یہ آپ کے پاس نیزہ کیا کام کرتی ہیں، کیوں رکھا ہوا ہے گھر میں؟ عورت ذات اور گھر میں نیزہ رکھا ہوا ہے. یہاں تو کوئی عالم یا کوئی مسلمان رکھ لے اگر نیزہ مینس ویپن. ہم نے تو دین کو نماز روزے زکات میں مقید کر دیا نا. یہاں ویپن تھا نا، وہاں کا ویپن اس وقت کا ویپن تھا. اور عورت رکھی گھر کے اندر، اور وہ بھی عورتوں میں سے ایسے فضیلت ہے پورے عورتوں پر جیسے کھانے میں شریک کو. ایسی خاتون سبحان اللہ، ان کے گھر میں کیا ویپن، اور ویپن بھی کون سا ہے؟ نیزہ. تو صاحبہ نے دیکھا تو پوچھا، کہا کہ یا ام المومنین یہ میری ماں، یہ آپ کے گھر میں نیزہ کس لیے؟ آپ گھر میں رہتی ہیں، خاتون خانہ ہے، نیزے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تو فرمایا قالت یقتلوا نقتلوا بهذه الاوزاع، کہ اس نیزے کو میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس سے میں چھپکلیاں مارتی ہوں. کیا مارتی ہوں؟ چھپکلیوں کو مارتی ہوں. تو کیوں مارتی ہیں بھائی، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا ان ابراہیم لما القی فی النار، کہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، کہنے لگی کہ میرے نبی نے مجھے خبر دی ہے، مجھے میرے نبی نے بتایا ہے، میرے سرتاج نے مجھے بتایا ہے، میرے آقا نے مجھے بتایا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ ان ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو لم تکن فی الارض دابۃ الا اطفأت النار، کہ زمین کے ہر چوپائے نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی. زمین کے سنیے گا تکن فی الارض دابہ، الفاظ پہ غور کر رہے ہیں، مجمع بیدار رہے بس. زمین پر سارے چوپائے نے